ساری تیاری ہو چکی تھی۔ ارادیہ نے بڑی بے دلی سے بیگ پیک کیا۔ ارادیہ کافی اداس سی، جو حمزہ کب سے نوٹ کر رہا تھا۔ ارادیہ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ آخر ہوا کیا ہے؟ حمزہ کیا ہم یہاں کچھ دن اور نہیں رہ سکتے؟ وہ اسے اپنا ڈر تو نہ بتا سکی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اس کا اداس رہنا حمزہ سے برداشت نہیں ہوتا، اسی لیے وہ بار بار وجہ ضرور پوچھے گا، اور ارادیہ کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ نہیں ارادیہ، اب ہمیں واپس لوٹنا ہے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا گھر کراچی میں ہے۔ حمزہ نے محبت سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، لیکن آپ کو میری بات پر یقین کرنا ہوگا۔ ارادیہ نے بتانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اب کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ ہاں بولو نا، تم مشے کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہو؟ حمزہ نے ایک محبت بھری نگاہ اپنی سوئی ہوئی بیٹی پر ڈالی۔ نہیں، مشے یا آپ کے بارے میں نہیں ہے، وہ دراصل… ایک منٹ ارادیہ، شاہ نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارا ماضی اس لائق نہیں ہے کہ اسے کسی کے ساتھ شیئر کیا جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی تلخ یادوں کو یاد کر کے ایک بار پھر سے اداس ہو جاؤ۔ اگر یہ بات جو تم مجھے بتانا چاہتی ہو تمہارے ماضی سے جڑی ہے تو میں نہیں جاننا چاہتا، حمزہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ لیکن حمزہ… اس سے پہلے کہ ارادیہ کچھ کہتی، حمزہ کا فون بج اٹھا۔ میں نے کہا نا، ہم کراچی میں بہت کام چھوڑ کے آئے ہیں، یہ فون بھی کراچی سے آ رہا ہے، ہمیں کل ہر حال میں کراچی واپس جانا ہوگا، تم سامان پیک کرو، میں یہ کال سن کے آتا ہوں۔ بس اتنا کہہ کر وہ فون اٹھا کر باہر چلا گیا، جبکہ ارادیہ خاموشی سے وہیں بیٹھ گئی۔ گاڑی میں خاموشی تھی، نہ ریس کچھ بولا، نہ ہی غنوہ۔ شاید یہ وہ پہلی دلہن تھی جس کی رخصتی ایک جیل سے ہوئی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح غنوہ کے بھی کچھ جذبات تھے، کچھ خواہشات تھیں، کم از کم اس نے اپنی رخصتی ایک جیل میں ہو ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ باپ سے الگ ہوتے ہوئے وہ بہت روئی، اس کی معصوم بہن نے بھی اس کی شادی کے کتنے ہی خواب سجائے تھے، لیکن کتنا برا ہوا تھا سب کچھ۔ اس کا اچانک نکاح، اور نکاح میں اس کی لاڈلی بہن شامل نہیں، اس کا باپ جیل میں تھا، اس کا شوہر جو منتیں کر کے نکاح پر راضی ہوا تھا، کیا زندگی تھی اس کی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ آج دھاڑے مار مار کر روئے۔ جبکہ ریس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، وہ غنوہ کے دکھ اور تکلیف کو سمجھ رہا تھا، وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ اس وقت کس حال میں ہے۔ جب سے لالا نے اسے بتایا تھا کہ غنوہ یہ شادی وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے باپ کی مرضی سے کر رہی تھی، اور اس شادی کو لے کر اس کے اندر کوئی جذبات نہ تھے، ریس پرسکون ہو چکا تھا۔ اسے یقین تھا جو چیز دل سے مانگی جائے وہ ضرور ملتی ہے، اور غنوہ تو اس کی محبت تھی جس کو اس نے دل سے مانگا تھا، اور آج وہ اس کے ساتھ تھی۔ تم امی سے مل کر بہت خوش ہوگی۔ ویسے تو امی کو میری شادی کو لے کر بہت سارے خواب تھے جو ادھورے رہ گئے، لیکن تم فکر مت کرو، میں ولیمہ بہت دھوم دھام سے کرواؤں گا۔ میں سمجھ سکتا ہوں تم جن حالات سے گزر رہی ہو، اس سب میں اس طرح کی باتیں تمہیں بہت عجیب لگ رہی ہوں گی، لیکن تم شاید نہیں جانتی، میں میڈیا میں ہوں، اور اگر یہی نیوز پھیل گئی کہ میں نے اچانک شادی کر لی ہے تو نہ جانے کیا کیا خبر بن جائے گی، اس لیے زیادہ لوگوں کو نہ صحیح لیکن اپنے سرکل کے لوگوں کو مجھے بتانا پڑے گا۔ ریس اتنا ریلیکس کیسے تھا؟ غنوہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ صبح کی بے عزتی کو بھلا کر وہ بالکل نارمل کیسے تھا؟ وہ اسے گھر لے کر آیا اور اپنی بیمار ماں سے ملوایا۔ غنوہ کو اس کی ماں کو دیکھ کر بہت برا لگا، جو کافی بری حالت میں تھی، ٹی بی کی وجہ سے وہ بہت ہی کمزور ہو چکی تھیں۔ غنوہ کو امید نہیں تھی کہ وہ اتنے کھلے دل سے اسے قبول کر لیں گی۔ انہوں نے جب اسے اپنے گلے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ ریس نے فون پر ان کو نکاح کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی اپنی بہو کے استقبال کے لیے کچھ نہ کر پائی۔ ماں کی نرم و ملائم آغوش پا کر غنوہ نیند کی وادیوں میں کہیں کھو گئی۔ ریس تم جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو، غنوہ بیٹی میرے پاس ہی سوئیں گی، اماں نے کہا تو ریس نے مسکرا کر غنوہ کو دیکھا جو مزے سے اس کی ماں کی گود میں سو رہی تھی۔ اب تو تمہاری ہی زندگی بھر دیکھتے رہنا، ماں نے شرارت سے کہا تو ریس کمرے میں چلا گیا۔ ایک گھنٹے کا وقت گزرے بنا جانے کتنا وقت گزر چکا تھا، لیکن ابان ابھی تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ شاہ اس کی کنڈیشن کو خوب سمجھ رہا تھا، اس لیے اس نے بھی اسے بالکل ڈسٹرب نہیں کیا۔ اس کا فون مکمل لاک تھا سوائے اس ویڈیو کے، وہ نہ تو کسی کو فون کر سکتی تھی اور نہ ہی اس کے فون پہ کچھ چیک کر سکتی تھی۔ ویسے تو جانتا تھا کہ اس کی ابان اتنی عقل مند نہیں ہے جو اپنے باپ کی ویڈیو کو چھوڑ کر کچھ اور چیک کرے، لیکن پھر بھی اس نے تھوڑی احتیاط برتی تھی۔ تقریباً 2.5 گھنٹے سے وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا۔
اب برداشت کی انتہا ہو گئی تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اس نے جہاں ابان کو چھوڑا تھا وہیں بیٹھے روئے جا رہی تھی۔ اسے اپنی پرنسس پر بہت ترس آیا۔ وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا لیکن وہ کیا کرتا، وہ مجبور تھا۔ اسے اپنی آنی اور اپنی ماں کا بدلہ لینا تھا۔ وہ اپنے ماں کے قاتل کو شاید معاف کر دیتا لیکن اپنی آنی کی عزت کے لٹیرے کو وہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو کیا فیصلہ کیا تم نے؟ سارا ترس اور محبت ایک طرف رکھ کر اس نے سرد مہری سے پوچھا۔ اس کی آواز سن کر ابان اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گی۔ میں آپ کے ساتھ کراچی جانے کو تیار ہوں۔ آپ جیسا کہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ پلیز میرے بابا کو چھڑوا دیں۔ میں اب کبھی آپ سے بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ رونے کی وجہ سے ابان کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ وہ تو میں جانتا ہوں، تم وہ کہو جو میں سننا چاہتا ہوں کہ لالا سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، نہ تم اس کی بیٹی ہو اور نہ ہی وہ تمہارا باپ۔ شاباش، بولو، تم صرف شاہ کی ہو۔ تمہارا جینا مرنا، ہنسنا بولنا، سونا جاگنا سب کچھ صرف شاہ کا ہے۔ بولو۔ وہ زور سے دہڑا۔ میں صرف آپ کی ہوں، ابان روتے ہوئے بولی۔ ہاں گڈ گرل، آگے شاباش، شاہ نے محبت سے پچکارا۔ بابا سے؟ کیا کہا تم نے؟ شاہ نے غصے سے گھورا۔ میرا مطلب ہے حیات لالا سے میرا کوئی رشتہ نہیں، میرا صرف آپ سے رشتہ ہے۔ لالا میرے کو کچھ نہیں لگتی۔ اس کی کانپتی آواز پر شاہ نے مسکرا کر اپنی باہیں کھولی۔ ابان نے مطلب سمجھ کر فوراً اس کے سینے پر سر رکھا۔ ابان کی پیش قدمی پر شاہ نے مسکرا کر اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور بیڈ پر لا کر اس پر جھکنے لگا۔ جب ابان نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے، شاہ پہلے میرے شاہ کے گھورنے پر ابان ایک بار پھر سے کانپی۔ میرا مطلب ہے حیات لالا۔ اپنے باپ کو اس طرح سے مخاطب کرتے ہوئے ابان کی آنکھیں بھر آئیں۔ شاہ اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑتا، خاص کر کے اپنی پرنسس سے کیا ہوا وعدہ بالکل نہیں۔ شاہ نے کہتے ہی اسے اپنی طرف کھینچا، اس کا ہاتھ پکڑ کر پھر سے اس پر جھکا۔ جب ابان نے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے آزاد کروانا چاہا، شاہ نے بڑے غور سے اس کی مزاحمت دیکھی، لیکن پھر اچانک ہی مزاحمت دم توڑ گئی۔ ابان اپنے باپ کی آزادی پر رسک نہیں لے سکتی تھی، اس لیے اپنا آپ خود ہی شاہ کے حوالے کر دیا۔ یہ رات شاہ کی زندگی کی سب سے حسین رات تھی، جو اس کی پرنسس اپنی مرضی سے اس کے ساتھ تھی، جو صرف اس کی تھی، کسی حیات لالا کا اس پر کوئی حق نہیں تھا۔ رات آہستہ آہستہ اپنی منزل پر جا رہی تھی۔ ابان کو نہ جانے کیوں یقین تھا کہ شاہ نے اس سے جھوٹ نہیں کہا تھا، وہ اس کے بابا کو ضرور آزاد کروا دے گا۔ تم جاننا چاہتی ہو وہ پری کون ہے؟ ابان، جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ ابان کا سر شاہ کے سینے پر تھا۔ اس کے بالوں کو نرمی سے سہلاتے ہوئے شاہ نے پوچھا۔ ہاں، ابان چاہ کر بھی انکار نہ کر پائی۔ وہ پری تم ہو ابان۔ میں نے پہلی بار تمہیں بارش میں دیکھا تھا، اس دن تم کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ تمہیں دیکھتے ہی مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ ایک پل میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تم میری ہو۔ میں تمہیں ڈھونڈنا چاہتا تھا، میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ پھر تم مجھے ایک دکان میں نظر آئی۔ تم اس دن بھی میرے ہوش اڑا گئی تھی۔ میں وہاں کس کی تلاش میں تھا، کیا کر رہا تھا، میں نہیں جانتا تھا۔ اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ تم لالا کی بیٹی ہو۔ تم نے اس دکان سے کاجل خریدا تھا نا؟ شاہ نے اسے کچھ یاد کروانا چاہا، لیکن ابان کچھ نہ بولی۔ ایک منٹ یہیں رکو، سونا مت، میں ابھی آتا ہوں۔ اسے خود سے الگ کر کے شاہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تقریباً 2 ہی منٹ میں وہ واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی۔ وہ بالکل ابان کے قریب واپس آ بیٹھا۔ اس دن میں نے تمہارے لیے کچھ خریدا تھا، یہ میری تمہارے لیے خریدی ہوئی پہلی چیز تھی۔ اس نے کاجل کی ڈبی اس کے سامنے۔ ابان نے حیرت سے دیکھا۔ مجھے پتا ہے تمہیں کاجل پسند ہے، لیکن جب سے ہماری شادی ہوئی ہے میں نے تمہیں ایک بار کاجل لگائے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر تم لالا کی بیٹی نہیں ہوتی تو شاید ہماری شادی ان حالات میں نہیں ہوتی۔ میں دھوم دھام سے تمہارے گھر بارات لے کے آتا اور تمہیں اپنی رانی بنا کے اپنے ساتھ لے جاتا، لیکن پھر لالا نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ میں جانتا ہوں لالا کے بارے میں جو کچھ بتاؤں گا تم اس پر یقین نہیں کرو گی، کیونکہ تم اس کی بیٹی ہو۔ کوئی بھی بیٹی اپنے باپ کے خلاف کبھی بھی کچھ نہیں سننا چاہے گی، لیکن میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ابان، میں اپنی زندگی کسی جھوٹ کے سہارے شروع نہیں کرنا چاہتا۔ میری زندگی کی بس ایک ہی حقیقت ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اسی لیے زبردستی کوشش کر رہا ہوں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے۔ ہاں، محبت زبردستی نہیں ہوتی، شاہ نے سرد آہ بھر کر کہا۔
اسی لیے میں تمہیں سب کچھ حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ ابان، تمہارے بابا نے نہیں، پلیز نہیں، میں کچھ نہیں جاننا چاہتی، آپ پلیز مجھے کچھ مت بتائیں۔ میرے بابا نے کہا تھا کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، آپ اس کی سزا دے رہے ہیں۔ یقیناً میرے بابا کی غلطی اتنی چھوٹی نہیں ہوگی، میں جانتی ہوں میرے بابا سے ضرور کوئی بہت بڑی غلطی ہوئی ہوگی۔ میں آپ کو نہیں کہوں گی کہ میرے بابا کو معاف کر دیں، بس ان کو آزاد کرا دیں۔ میں انہیں جیل کی چار دیواری کے پیچھے نہیں دیکھنا چاہتی۔ آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے میں کروں گی۔ آپ چاہتے ہیں میں آپ کے ساتھ کراچی جاؤں، میں چلوں گی آپ کے ساتھ، بس میرے بابا کو آزاد کر دیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں بابا سے کوئی تعلق نہ رکھوں، ان کو بابا بھی نہ کہوں، مجھے سب منظور ہے، بس آپ میرے بابا کو آزاد کروا دیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ شاہ نے اسے تھام کر اپنے سینے سے لگایا۔ تمہیں پتہ ہے بانی، میں نے اپنی زندگی میں صرف 3 عورتوں سے محبت کی ہے، ایک میری ماں، دوسری میری آنی اور تیسری تم۔ میری ماں اور میری آنی میرا ساتھ نہیں نبھا پائیں، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئیں، لیکن تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا۔ تم صرف میری ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف تم 3 عورتوں سے محبت کی ہے، اور شاید اپنی ماں اور اپنی آنی سے اتنی نہیں جتنی کہ تم سے۔ دیکھو نا، تمہارے صدقے میں اپنی ماں اور اپنی آنی کے گناہ گار کو زندہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ بس تم کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں نہیں رہ پاؤں گا تمہارے بغیر۔ شاید میں مر جاؤں، اور اگر نہ مرا تو شاید پاگل ہو جاؤں۔ وعدہ کرو کہ تم کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ اسے خود سے الگ کر کے اس کے کندھے تھامے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ کہہ رہا تھا، میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، لیکن کیا آپ میری ایک آخری خواہش پوری کریں گے؟ ابان کی پہلی بات نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیری تھی، لیکن اس کی دوسری بات سے وہی مسکراہٹ کہیں غائب ہو چکی تھی۔ لالا کو لے کر اب تمہارے دل میں کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیے، اس کے لہجے میں دھمکی تھی۔ میں اپنی بہن سے ملنا چاہتی ہوں، ابان نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں؟ میں کل صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے تمہیں تمہاری بہن کے پاس لے کے جاؤں گا، لیکن تمہیں اس پر ظاہر کرنا ہوگا کہ تم میرے ساتھ بہت خوش ہو، اور انشاءاللہ تم آگے بھی میرے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ وہ اس سے زیادہ اپنے آپ کو یقین دلا رہا تھا۔ پھر اس کا سر ایک بار پھر سے اپنے سینے پر رکھ کر لیٹ گیا۔ اپنی سوچوں میں گم نہ جانے کا ابان کی آنکھ لگ گئی، لیکن وہ نہ سو پایا۔ وقار نے اپنی مرضی سے اپنی کلاس فیلو سے شادی کر لی۔ جب اسے گھر لے کر گئے تو ان کے ماں باپ نے اسے شادی کو قبول کرنے سے منع کر دیا۔ ان کا فیصلہ تھے یا تو اس لڑکی کو طلاق دو، یہی گھر چھوڑ کے چلے جاؤ۔ جب بہت کوشش کے بعد بھی وقار ملک نے طلاق دینے سے انکار کر دیا تو انہیں گھر سے نکال دیا گیا۔ اپنے خاندان سے دور ہو کر وقار ملک نے اپنا گھر بنا لیا۔ وہ ایک کامیاب انسان تھے۔ بہت جلد کامیابی نے ان کا ساتھ دینا شروع کیا۔ ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش نے ان کو خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ حمزہ ان کی پہلی خوشی تھی، لیکن زندگی ان کا ساتھ نہ نبھا پائی، اور ایک کار ایکسیڈنٹ میں وقار اور حمیدہ انتقال کر گئے۔ بیٹے کی وفات پر دلاور ملک پھوٹ پھوٹ کر روئے، لیکن ان کے بیٹے حمزہ کو اپنانے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بچے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنا گھر چھوٹتے ہی حمزہ ایک یتیم خانے میں آیا۔ کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہونے کے باوجود بھی اسے اس کا حق نہ ملا۔ اگر اس کے ماں باپ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے تو اس میں حمزہ کی کیا غلطی تھی؟ آخر اس کو اس کا حق کیوں نہیں دیا گیا؟ وہ ہمیشہ سے اپنا خاندان پہچانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ دلاور ملک کا پوتا ہے، لیکن اسے حق جتانے کی اجازت بھی نہ دی۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ اس دنیا میں اہمیت صرف پیسے والے لوگوں کی ہے۔ وہ پیسہ کمانا چاہتا تھا، اتنا پیسہ کہ وہ اپنے دادا دلاور ملک کے آگے کھڑا ہو کر بتا سکے کہ وہ اس کا پوتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی یہ خواہش دم توڑ گئی۔ اب اس کے دل میں دلاور ملک کا سامنا کرنے کی خواہشیں ختم ہو گئیں۔ وہ کیوں ہر کسی کو بتاتا پھرتا کہ وہ دلاور ملک کا پوتا ہے؟ اب اس کی اپنی ایک پہچان تھی۔ لوگ حمزہ ملک کو جانتے تھے، لیکن آج اتنے سالوں بعد دلاور ملک نے اسے فون کیا تھا۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ اپنے آخری وقت میں اپنے پوتے کا ساتھ چاہتے تھے۔ ان سے ملنے کی کوئی خواہش اس کے دل میں نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ اسے کوئی راز بتانا چاہتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ان کی بات میں دلچسپی لینا پڑی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے ماں باپ کا انتقال ایک حادثہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔
جب سے دلاور ملک کا فون آیا تھا حمزہ کو ایک پل کا بھی چین نہیں تھا۔ وہ جلد سے جلد کراچی جانا چاہتا تھا، جبکہ ارادیہ اس کی پریشانی کی وجہ نہیں جان پا رہی تھی۔ آپ کب واپس آئیں گے؟ نگین کب سے فون کان سے لگائے ایک ہی سوال بار بار پوچھ رہی تھی، جبکہ اس کی معصوم سی باتوں پر آمنہ مسکرا رہی تھی۔ اسے یہاں رہتے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ نگین نے اسے واپس نہ جانے دیا، اور ویسے بھی آج کل نگین کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ 9 مہینے مکمل ہو چکے تھے، اسے کبھی بھی ڈاکٹر کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ ایسے میں کسی نہ کسی کا اس کے پاس ہونا بہت ضروری تھا، اور اس کے شوہر نے خود آمنہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اس کے پاس رہے، تو آمنہ نے بھی اسے اکیلے چھوڑ کر جانے کا فیصلہ چھوڑ دیا۔ اس کا شوہر احمد روز اس کو فون کرتا۔ نگین سچ میں بہت معصوم تھی اور بہت شرارتی بھی۔ وہ اپنی پیاری پیاری باتوں سے ہر کسی کو اپنا دیوانہ کر دیتی، اور خود وہ مغرور ناک والے شہزادے کی دیوانی تھی، اور اس کا شہزادہ بھی آنی آنی کرتا اس کے آگے پیچھے گھومتا تھا۔ شاہ جانتا تھا کہ ان کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اور جب اس کی ماں نے اسے بتایا کہ وہ اس کی خالہ ہے تو وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی ماں نے جھوٹ بولا ہے، لیکن اسے بہت جلدی احساس ہو گیا کہ رشتے خون کے نہیں بلکہ احساس کے ہوتے ہیں، اور اس احساس نے انہیں یہ رشتہ دیا تھا جس میں اس کی آنی اسے ماں کی طرح عزیز ہو گئی۔ احمد سے بات کر کے وہ آمنہ کے پاس آ بیٹھی۔ کیا کہہ رہے تھے احمد بھائی؟ احمد بھائی نے کب تک واپس آئیں گے؟ آمنہ نے پوچھا، کیونکہ آمنہ نے صرف احمد کی فوٹو دیکھی تھی۔ وہ کہتے ہیں ابھی کچھ پتہ نہیں، نگین نے اداسی سے جواب دیا، جس پر آمنہ مسکرائی۔ تم فکر مت کرو، وہ جلدی واپس آ جائیں گے، وہ بھی تمہیں بہت یاد کرتے ہوں گے جیسے کہ تم۔ آمنہ نے کہا تو نگین شرمائی، اور ویسے بھی تب تک میری پیاری سی بیٹی یا بیٹا بھی آ جائیں گے۔ ہاں بالکل، آپ کو تو بس اپنے آنے والے بیٹے یا بیٹی کی فکر ہے۔ ذرا میرے بیٹے کے بارے میں سوچیں، ابھی تک اسکول سے واپس نہیں آیا۔ نگین نے گھڑی کی طرف دیکھا جو 1 بجا رہا تھا۔ آمنہ جب سے اس گھر میں آئی تھی وہ شاہزیر کی فکر سے بالکل آزاد ہو چکی تھی، کیونکہ نگین اس سے زیادہ شاہزیر کا خیال رکھتی، اس کی فکر کرتی۔ وہ مسکرائی۔ 1 بجے اسکول اسے چھٹی ہوتی ہے، اسے آتے ہوئے بھی 10 منٹ لگ جائیں گے۔ تم بیٹھو یہاں، میں ذرا اس کے لیے کچھ کھانے کو بنا لوں، کیونکہ بھنڈی کی سبزی دیکھ کر اس کا منہ بن جائے گا۔ آمنہ مسکراتے ہوئے اٹھی، جس پر نگین بھی مسکرا دی۔ شاہ کی جب آنکھ کھلی تو اس نے ہاتھ بھرا ابان کو اپنے قریب کرنا چاہا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ ابان آج مجھ سے پہلے اٹھ گئی؟ وہ مسکرا کر اٹھ بیٹھا، جب دھیان ڈریسنگ ٹیبل سے نیچے زمین پر آیا، جہاں اس کا پہنایا گیا لاکٹ پڑا تھا۔ وہ بے یقینی سے اٹھا اور لاکٹ اٹھایا۔ کل رات وہ ابان کے بارے میں جو کچھ سوچتا تھا، اس کے لیے جو کچھ محسوس کرتا تھا، ابان کے سامنے سب کچھ بتا چکا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ ابان اتنی چھوٹی بچی نہیں ہے جو اس کی فیلنگز کو سمجھ نہ پائے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے زبردستی محبت نہیں کروا سکتا، اسی لیے اس نے سوچا تھا کہ اب وہ اسے اپنی محبت سے حاصل کرے گا۔ لیکن یہ کیا؟ اس کی محبت کی پہلی نشانی کیسے وہ بے دردی سے زمین پر پھینک گئی؟ غصے سے اس کی ماتھوں کی رگیں باہر آ گئیں۔ پھر یاد آیا کہ حویلی کے سب نوکروں کو کل ہی وہ چھٹی دے چکا ہے۔ اگر آج ابان یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے تو بآسانی بھاگ سکتی ہے، اور یقیناً اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ میں نے تم پہ یقین کر کے بہت بڑی غلطی کی ابان۔ میں کیسے بھول گیا کہ تم لالا کی بیٹی ہو؟ میں کیسے بھول گیا کہ تم یقین کے قابل نہیں ہو؟ وہ بیڈ سے اٹھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکلا، تیزی سے سیڑھیاں طے کرتا نیچے آیا۔ حمزہ وہیں تیار کھڑا مشی کو اٹھائے ہوئے تھا۔ حمزہ کو نظر انداز کرتا وہ تیزی سے باہر نکلا۔ جب سوئمنگ پول کے قریب کھڑی ارادیہ اور ابان پر نظر پڑی، اس نے بے یقینی سے ابان کی طرف دیکھا۔ ہاں، وہ بھاگی نہیں تھی، وہ اس کی ابان تھی، اس کی محبت و اعتبار کے قابل تھی۔ نہیں تھی وہ لالا کی بیٹی۔ کوئی تعلق نہیں تھا اس دھوکے باز مکار شخص سے اس کا۔ اپنے آپ کو یقین دلاتا وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ آج وہ اس کے پسندیدہ کالے لباس میں تھی، اور رات اس کا دیا ہوا کاجل اس کی آنکھوں میں خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، لیکن پھر نظر اس کی گردن پر پڑی جہاں اس کی دی ہوئی محبت کی پہلی نشانی موجود نہیں تھی۔ چلیں شاہ، میں تیار ہوں، ابان نے مسکرا کر کہا۔ جب سے ابان اس کی زندگی میں آئی تھی، آج شاید پہلی بار مسکرائی تھی، شاید اپنی بہن سے ملنے کی خوشی۔ رات شاہ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اس کی بہن سے ملوانے لے کر جائے گا۔ ہاں پرنسس، ابھی چلتے ہیں، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ یہ تمہارا لاکٹ کہاں ہے؟ شاہ نے نرم لیکن سرد لہجے میں پوچھا، جب ابان نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا۔ ارے یہ کیا کیا؟ صبح تو میرے گلے میں تھا۔
لگتا ہے میں نے کہیں کھو دیا، یہیں کہیں گھر پہ ہوگا، ابان نے آگے پیچھے نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ پریشانی اس کے لہجے سے صاف جھلک رہی تھی۔ شاہ کی سرد نظروں سے وہ اتنی بوکھلا چکی تھی کہ شاہ کے ہاتھ میں ہی اپنا لاکٹ دیکھ نہ پائی۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جاؤ لاکٹ ڈھونڈ کر پہن کر آؤ، پھر میں تمہیں تمہاری بہن کے پاس لے کے جاؤں گا۔ شاہ نے اتنا کہا جبکہ ابان نے کمرے کی طرف دوڑ لگائی۔ شاہ بھائی آپ کے ہاتھ میں ہے جو وہ کیا ابان کا لاکٹ نہیں ہے؟ ارادیہ اس کے ہاتھ میں ابان کا لاکٹ دیکھ چکی تھی، اس لیے ابان کے جاتے ہی پوچھا۔ ہاں ارادیہ بھابھی یہ اسی کا ہے، لیکن دیکھیں کتنی بے وقوف ہے، میرے ہاتھ میں دیکھنے کے بجائے وہ کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ وہ شادی سے پہلے ارادیہ کو اپنی بہن کہتا تھا، لیکن جب اس کی شادی حمزہ سے ہوئی اس نے احتراماً اسے بھابھی کہنا شروع کر دیا، جس پر ارادیہ نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ تو اسے اس کا لاکٹ واپس دے دے، بیکار میں پریشان کیوں کر رہا ہے؟ حمزہ نے باہر آتے ہوئے کہا۔ کیونکہ اسے ہوش ہونا چاہیے اپنی چیزوں کا، کتنی محبت سے میں نے اسے یہ تحفہ دیا تھا جسے وہ کہیں بھی پھینک کر چل دی۔ میں اپنی محبت میں بے قدری بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ شاہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شاہ سائیں میری ان لوگوں پر نظر ہے، وہ ایک لڑکی کے گھر پر رہ رہے ہیں۔ لڑکی کے شوہر کا نام احمد ہے اور وہ آرمی آفیسر ہے۔ ان کے علاوہ گھر میں ایک نوکرانی ہوتی ہے جو دن کے وقت رہتی ہے اور رات میں چلی جاتی ہے۔ لڑکی ماں بننے والی ہے۔ شاباش حیات، ایسے ہی نظر رکھو ان لوگوں پر، اور بتاؤ تم مجھے میرا پوتا کب میرے پاس آئے گا؟ بہت جلدی شاہ سائیں، آپ فکر نہ کریں۔ یہ تو آپ نے کہا تھا کہ ابھی اگر میں چھوٹے سائیں کو یہاں لے آیا تو شاہ میر سائیں کو شک ہو جائے گا، اسی لیے میں چھوٹے سائیں کو اب تک یہاں نہیں لے کے آیا۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، جیسے ہی کوئی موقع ہاتھ لگتا ہے میں آمنہ کو راستے سے ہٹا کر چھوٹے سائیں کو آپ کے پاس لے آؤں گا۔ وہ ابھی تک یہی باتیں کر رہے تھے جب شاہ میر تیزی سے گھر سے باہر نکلا، جبکہ عفت بھی اس کے پیچھے ہی جا رہی تھی۔ شاہ میر ناشتہ تو کر کے جائیں۔ اچھا میں نہیں آتی آپ کے سامنے، خدا کے لیے ناشتہ تو کریں۔ عفت روتے ہوئے اپنے شوہر کو منانے کی کوشش کر رہی تھی جو غصے سے گھر سے باہر نکل چکے تھے۔ کیا بات ہے بیٹا، تم اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ شاہ میر تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں بتاؤ۔ انہیں شاہ میر کے رویے پر غصہ آ رہا تھا۔ نہیں تایا جانی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، آپ پلیز ان کے ساتھ مزید زبردستی کر کے میری زندگی اور مشکل نہ بنانا۔ بس اتنا کہہ کر عفت چلی گئی، جبکہ بابا سائیں یہ سوچ رہے تھے کہ شاہ میر کی زندگی میں زبردستی عفت کو شامل کر کے انہوں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی۔ تقریباً آدھے گھنٹے سے کمرے کی ہر چیز چیک کر چکی تھی، لیکن اس کا لاکٹ کہیں نہیں تھا، جبکہ شاہ آرام سے بیڈ پہ بیٹھا اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی گردن سے نہیں اتارا تھا، مجھے نہیں پتا وہ کہاں چلا گیا۔ اپنی کوشش میں ناکامیاب ہونے کے بعد وہ روتے ہوئے شاہ کے سامنے آئی۔ ایم سوری شاہ، میں آپ کا تحفہ نہیں سنبھال پائی، اب آپ مجھے اس بات کی سزا دیں گے نا؟ آپ کوئی بھی سزا دے دیں، بے شک آپ مجھے مار لیں، لیکن پلیز مجھے میری بہن سے ملوانے ضرور لے کے جائیے گا۔ شاہ نے بے یقینی سے سامنے کھڑی نازک سی لڑکی کو دیکھا جو اس پہ اتنا بھی اعتبار نہیں کرتی تھی کہ ایک معمولی سے لاکٹ کے لیے وہ اپنا وعدہ توڑ دے گا۔ کتنا بے اعتبار تھا وہ اس کے لیے۔ اگر کوئی اور چیز ہوتی تو شاید شاہ اتنا ری ایکٹ نہ کرتا، لیکن یہ لاکٹ اسے ابان کی موجودگی کا پتہ دیتا تھا۔ اس میں موجود ٹریسنگ ڈیوائس شاہ کو اسے ڈھونڈنے میں مدد دیتی تھی۔ اس سے پہلے ابان کتنی بار بھاگنے کی کوشش کر چکی تھی اور شاہ کو ہمیشہ اس ڈیوائس کی وجہ سے ہی اس کی موجودگی کا پتہ چلا تھا۔ شاہ اٹھ کر اس کے سامنے آیا اور اپنی جیب سے وہ لاکٹ نکالا۔ ابان نے بے یقینی سے اسے دیکھا، وہ کب سے اس لاکٹ کو ڈھونڈ رہی تھی اور شاہ اسے اپنی جیب میں لیے گھوم رہا تھا۔ ابان کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ بیچاری کیا کر سکتی تھی۔ شاہ نے محبت سے اس کی سراہی دار گردن میں لاکٹ پہنایا اور جھک کر اپنے لبوں سے اس کی گردن کو چھوا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ یہ تمہاری آخری غلطی ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اپنی بات کا جواب نہ ملنے پر وہ پھر سے بولا۔ جی۔ ابان دھیرے سے منمنائی۔ گڈ گرل، میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کا گال چوم کر وہ باہر جانے لگا اور اس کے جانے کے بعد ابان نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا جو شاہ کی شدید جسارت پر سرخ ہو چکے تھے۔ ابان آئینے کے سامنے دھیرے سے مسکرائی اور پھر نظر جھکا لی، جبکہ شاہ کی گاڑی کی آواز سن کر اسے کمرے سے باہر دوڑ لگائی۔
रेस सो रहा था। जब उसे अपने चेहरे पर पानी की ठंडी नरम नरम बूंदों का एहसास हुआ, उसने अपनी आंखें खोली तो सामने हसीन मंजर देखकर कहीं खो सा गया। वो शायद अभी नहा कर निकली थी और टॉवल से अपने बाल सुखा रही थी, जबकि उसके लहराते गीले बालों से कहीं बूंदें फर्श पर और कहीं उसके चेहरे पर गिर रही थी। वो बिना आवाज़ किए उठा और धीरे से गनवा को अपनी बाहों में ले लिया। उसके अचानक ऐसा करने पर गनवा बौखला गई, जबकि वो उसकी बौखलाहट से महसूस होता अपना घेरा मज़ीद तंग कर गया। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन सुबह है, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ें, गनवा ने अपनी तेज़ होती धड़कन पर काबू पाते हुए कहा, जबकि रेस का अभी उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। रेस ने उसकी गर्दन से गीले बाल हटाए और उसकी सराहीदार गर्दन पर अपनी मोहब्बत की पहली मोहर साबित की, जबकि उसकी इस हरकत पर गनवा का तो जैसे सांस ही रुक गया। गनवा की हालत देखकर रेस को उस पर तरस आया और एहतियात से उसे अपनी बाहों से आज़ाद किया। मैं अम्मा को नाश्ते के पहले की दवाई दे के आता हूँ, तब तक तुम तैयार होके बाहर आ जाओ, बस इतना कह के वो बाहर निकल गया। रेस फ्रेश होने से पहले अपनी माँ को मेडिसिन देता था। कल उसके बाप ने उससे कहा था कि उसने रेस की मिन्नतें की हैं इस निकाह के लिए, तो ये सब कुछ क्या था? अगर रेस इस निकाह से नहीं करना चाहता था और कुछ दिनों में उसे तलाक दे देगा, तो वो उसके इस कदर करीब क्यों आ रहा है? तो क्या वो उसके साथ टाइम पास कर रहा है? अपनी ही सोचों में उसे रेस पर बेतहाशा गुस्सा आने लगा। क्या वो टाइम पास करने की चीज़ है? क्या वो इतनी बेमोल है कि उसे इस तरह से इस्तेमाल किया जाए? नहीं शाहरेज़ खान, मेरा बाप मजबूर ज़रूर है, लेकिन इतना गया गुजरा नहीं है कि वो मुझे तुम्हारे इस्तेमाल की चीज़ बना दे। ये निकाह मेरी मजबूरी ज़रूर थी, लेकिन ये मत सोचना कि तुम मेरे करीब आकर मुझे यूज़ कर सकते हो। न जाने क्यों मैं अम्मा के कहने पर यहाँ इस कमरे में आई। वो अभी तक इन्हीं सोचों में थी कि रेस कमरे में वापस आ गया। अरे तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? इससे पहले कि रेस उसके करीब आता, मैं बाहर जा रही हूँ, कहकर गनवा तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। उसके इस तरह से भागने पर रेस कहकर बेसाख्ता था, शाह हम यहाँ क्यों आए हैं? ये किसका घर है? अमान रेस के घर के सामने गाड़ी रखते देखकर पूछने लगी। ये तुम्हारी बहन का घर है अबान, उसकी शादी हो चुकी है, अब वो यहाँ रहती है, शाह ने पुरसकून अंदाज में बताया। लेकिन आबाद ये बात सुन पुरसकून अंदाज में ना सुन पाई। क्या अभी की शादी होगी? ऐसे कैसे शादी कर सकती हैं वो मुझे बताए बगैर? अबान की आंखों में आंसू आ गए। कितने ख्वाब देखे थे उसने अपनी बहन की शादी के लिए, जो एक पल में चकनाचूर हो चुके थे। प्रिंसेस प्लीज़ अब रोना मत शुरू कर देना। हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी ऐसे मोड़ आते हैं कि इस तरह के फैसले करने पड़ जाते हैं। गनवा की भी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया था। अब तुम प्लीज़ इस बात को लेकर उससे नाराज़ मत होना। तुम उससे मिल रही हो और उसके बाद हम कराची जा रहे हैं। फ़्लाइट जाने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। मैं नहीं चाहता कि तुम उदास यहाँ से जाओ। शाह ने ये कहते हुए दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा रेस ने खोला। शाह को देखकर उसे कुछ अजीब लगा। इतना बड़ा शख्स के घर में क्या कर रहा है, जबकि पास खड़ी प्यारी सी लड़की की सिर्फ तस्वीर देखी थी उसने अभी तक, लेकिन उसे देखते ही वो फ़ौरन पहचान चुका था कि ये गनवा की बहन अबान है। आओ अबान, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। गनवा अंदर ही है। उन्हें अंदर आने का रास्ता देकर गनवा को बताने चला गया। गनवा यहाँ क्या कर रही हो? बाहर निकलो, बाहर अबान आई है तुमसे मिलने। रेस ने आते ही उसे झटका दिया। गनवा पहले तो बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखती रही, फिर कमरे से बाहर निकल गई। रेस की बात सच थी। अबान और शाह बाहर सोफे पर बैठे थे। अबान गनवा को देखते ही फ़ौरन भागकर उसके पास आई और गनवा ने बाहें खोलकर उसे अपने सीने से लगा लिया, जबकि उसके सीने से लगाकर अबान रोने लगी। आखिर इतने दिनों के बाद अपनी बहन से मिली थी। गनवा की आंखों में भी आंसू आ गए। सुनो, तुम इसे अपने कमरे में ले जाओ, वहाँ बैठकर तुम दोनों बातें करो, तब तक मैं। उसने शाह की तरफ इशारा किया। उसका इशारा समझकर गनवा को गुस्सा आने लगा। वो इस शख्स की मेहमान नवाजी करना चाह रहा था जिसने उसे, उसकी बहन और उसके बाप को बर्बाद कर दिया। लेकिन फ़िलहाल वो कुछ नहीं बोली। उसे इस वक्त अबान से मिलने की खुशी थी। ये ना हो कि शाह को कुछ कहने पर अबान उससे दूर ना हो जाए। वो अबान को लेकर अम्मा के कमरे में आ गई। अबान, इनसे मिलो, ये हैं अम्मा, रेस मामा की मामा हैं। आप दोनों बातें करें, तब तक मैं उसके लिए कुछ बना के लाती हूँ। ये कहकर वो किचन में चली गई। अम्मा अबान से बातों में लग गई।
ریس شاہ کے پاس آ کر بیٹھا۔ شاہ کا فی الحال کسی سے بھی بات کرنے کا کوئی موڈ نہ تھا۔ اس نے اس کو بس اتنا ہی بتایا کہ اسے تھوڑی دیر میں نکلنا ہے۔ آپ لوگ واپس جا رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے ابان بھی آپ لوگوں کے ساتھ جائے گی؟ شاہ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ ریس اس سے اتنی نارملی بات کیسے کر رہا تھا، جبکہ ریس 2-3 بار اس کے آفس میں آیا تھا لیکن شاہ نے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس سے پہلے شاہ نے صرف ایک بار ریس کو فون کیا تھا، اس کے علاوہ آج تک ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ہاں میری بیوی ہے، آف کورس میرے ساتھ جائے گی، شاہ نے روکھے انداز میں کہا۔ دیکھیں شاہ لالا نے جو کچھ کیا وہ اس کے لیے شرمندہ ہے۔ میں مانتا ہوں یہ سب کچھ بھلانا بہت مشکل ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے دل میں تھوڑی سی گنجائش پیدا کریں۔ اس سب میں ابان اور غنوہ کی کوئی غلطی نہیں ہے، پلیز ابان کو سزا نہ دیں۔ شاہ نے حیرانگی سے اسے کی طرف دیکھا۔ تو کیا یہ سب کچھ جانتا ہے؟ کیا لالا نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے؟ تمہیں یہ سب کچھ کیسے پتا؟ شاہ نے پوچھا۔ جی مجھے یہ سب کچھ لالا نے بتایا ہے، ریس نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ ہاں ہاں، یعنی کہ تم لالا کے لاڈلے داماد، اس نے اپنے کالے چٹے تک تمہیں بتا رکھے ہیں۔ اچھی بات ہے۔ سب کو جانے کے بعد بھی ریس کا لالا کی سفارش کرنا شاہ کو اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ ایک ذلیل انسان ہے ریس۔ میری تم سے یا غنوہ سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اگر میری غنوہ سے کوئی دشمنی ہوتی تو میں اس کے نکاح میں تمہیں فون کر کے یہ نہ کہتا کہ تمہارا وہاں جانا ضروری ہے۔ مجھے لالا سے جڑی ہر بات پتہ ہے۔ ہاں میں تم لوگوں پر نظر رکھتا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ تم غنوہ کو پسند کرتے ہو، اس سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ اگر میرے دماغ میں غنوہ کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا ارادہ ہوتا تو میں اس کے نکاح میں تمہیں نہیں بھیجتا۔ میں جانتا تھا کہ تم اس برے وقت میں اس کا ساتھ دو گے، اور مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ لالا جلد از جلد غنوہ کو کسی کے ساتھ شادی بھی کروائے گا۔ میں محبت پر یقین رکھتا ہوں ریس، بس اسی لیے میں نے تمہیں تمہاری محبت دینے کی کوشش کی، جس میں کامیاب رہا ہوں۔ میں کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں میں ابان کے ساتھ ظلم کر چکا ہوں، لیکن اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ میرا پرسنل میٹر ہے۔ ابان کے ساتھ کی گئی زیادتی کا ازالہ میں ضرور کروں گا، وہ میری ہے اور ہمیشہ میری رہے گی۔ شاہ ہر معاملے میں بدل سکتا ہے لیکن ابان کے معاملے میں نہیں، اور لالا اب اسے مجھ سے دور کرنا چاہتا ہے، جو میری برداشت سے باہر ہے۔ میں آپ کا احسان مند ہوں، آپ نے مجھے میری محبت دی ہے، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، لیکن پھر بھی کہوں گا کہ اپنے دل میں لالا کے لیے تھوڑی سی گنجائش پیدا کریں۔ ابھی شاہ اس سے بات کر رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ فون پر حمزہ تھا۔ ہاں حمزہ، ہم لوگ نکل رہے ہیں، تم لوگ ایئرپورٹ پہنچو، میں سیدھا ایئرپورٹ ہی آؤں گا۔ ریس ابان کو بھلا دو، ہمیں نکلنا ہوگا۔ تمہارا جانا ضروری ہے کیا؟ یہیں رکو میرے پاس، اگر تم کہو تو میں شاہ سے بات کرتی ہوں۔ نہیں آپی، شاہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم واپس آئیں گے، میں بہت جلدی واپس آپ سے ملنے آؤں گی اور آپ کو فون بھی کیا کروں گی۔ غنوہ کو امید نہیں تھی کہ ابان شاہ کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہی ہے، نہ جانے اس کے باپ نے ایسا کیا کیا تھا جس کی سزا اس کی بہن کو مل رہی تھی، لیکن یہ جان کر غنوہ کو خوشی ہوئی کہ شاہ نے ابان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ ابان جاتے ہوئے بھی بہت روئی اور پھر شاہ ابان کو لے کر چلا گیا، وہ سیدھے ایئرپورٹ گئے تھے۔ ابان سارے راستے روتی رہی، لیکن شاہ نے اسے چپ کرانے کی کوشش نہیں کی، وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی بہن سے الگ ہونے کی وجہ سے بہت اداس ہے۔ گاڑی سے نکلتے ہوئے شاہ نے کسی کو فون کیا۔ انسپکٹر لالا کو چھوڑ دو، تھوڑی دیر میں میرا وکیل آ کر اس کی ضمانت کروا دے گا، میں نے جو اس پر کیس کیا تھا وہ میں واپس لے رہا ہوں۔ ابان نے حیرانگی سے شاہ کی طرف دیکھا جو اپنا وعدہ نبھا رہا تھا۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تم لالا کو چھوڑ دو۔ پتہ نہیں انسپکٹر ابھی کیا کیا بول رہا تھا لیکن شاہ فون بند کر چکا تھا۔ چلو جان، حمزہ ارادیہ یہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے ابان کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ پکڑ کر ایئرپورٹ کے اندر چلا گیا۔ ابان پہلی بار جہاز میں بیٹھنے کی وجہ سے بہت گھبرائی ہوئی تھی، جبکہ شاہ اس کی گھبراہٹ کو نوٹ کر چکا تھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں شاہ۔ ہم جب اگلی بار یہاں آئیں گے جہاز میں نہیں آئیں گے، بائی روڈ آئیں گے۔ ابان ہلکا سا منمنائی۔ جان ہم دوبارہ یہاں کیوں آئیں گے؟ میں ہر بات تمہیں گھمانے ملتان تو نہیں لے کے آؤں گا۔ ہنی مون پہ میں تمہیں پیرس کے جانے کا پلان کر رہا ہوں۔ پیرس بھی جہاز پہ جائیں گے؟ ابان نے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں، تانگے پر، شاہ نے شرارت سے کہا۔ کیا سچی میں؟ میں بیٹھی ہوئی ہوں تانگے پر، بہت مزہ آتا ہے، ابان نے ایکسائٹمنٹ میں کہا، جس پر شاہ کا قہقہ بے ساختہ تھا۔
پرنسس، پیرس کو یہاں 1-2 گھنٹے کا فاصلہ نہیں ہے، بلکہ ایک الگ ملک ہے۔ آف کورس، ہم جہاز پر جائیں گے۔ تم نے کبھی پیرس کے بارے میں سے نہیں سنا کیا؟ شاہ نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ کرکٹ ٹیم میں پیرس کی کوئی ٹیم ہی نہیں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ اور نہ ہی کسی بک میں اس کا ذکر ہے، ابان نے معصومیت سے کہا۔ تم کرکٹ دیکھتی ہو؟ شاہ نے مسکرا کر پوچھا۔ ایک وقت تھا جب شاہ کرکٹ بہت شوق سے دیکھتا تھا۔ وہ اور حمزہ کوئی بھی میچ مس نہیں کرتے تھے، لیکن پھر دونوں ہی بزنس میں اس حد تک ڈوب گئے، واپس کرکٹ دیکھنے کا بھی موقع نہ ملا۔ ہاں، میں تو سارے میچ دیکھتی ہوں۔ اس کے بعد ابان شروع ہو گئی۔ اس نے کرکٹ کی الف سے لے کر یہ تک ساری ہسٹری بتا دی، جس کی وجہ سے ابان کا جو ڈر تھا جہاز میں بیٹھنے کا وہ کم ہو گیا۔ نہ تو ابان کی باتیں ختم ہونے میں آ رہی تھیں اور نہ ہی شاہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی باتیں ختم کریں، کیونکہ آج ابان نے پہلی بار کھل کر شاہ سے اتنی ساری باتیں کی تھیں۔ شاہ بہت ہی دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ جو کچھ وہ جانتا تھا اس پر بھی اس طرح ریئیکٹ کر رہا تھا جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ اس کے اس طرح سے ریئیکٹ کرنے پر ابان اور ایکسائٹیڈ ہو کر بتانے لگی۔ شاہ کا دل چاہا کہ یہ سفر کبھی ختم ہی نہ ہو، اس کی پرنسس ایسے ہی اس سے باتیں کرتی رہے۔ شاہ، غنوہ آپی سے وعدہ کیا ہے کہ میں واپس آؤں گی۔ ہم پیرس سے واپس آئیں گے تو واپس ملتان آئیں گے آپی سے ملنے کے لیے۔ بات کرتے کرتے ابان ایک سیکنڈ کو رک کر اس کے چہرے پر دیکھنے لگی جہاں کوئی خراب تاثرات نظر نہیں آئے۔ ہم واپس آئیں گے نا شاہ؟ ابان نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں، ضرور آئیں گے۔ تم یہ چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا فیورٹ کرکٹر کون سا ہے؟ اسے خاموش پا کر شاہ نے اسے ایک بار پھر سے باتوں میں لگانا چاہا، جس پر ابان میڈم تو پھیل ہی گئی، ایک بار پھر سے شروع ہو گئی۔